نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الشرك لظلم عظيم وقال الله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول صدق الله مولانا العظيم. ناظرین گرامی، 5 منٹ قرآن کریم کے ساتھ ان شارٹ لیکچرز میں ہمارا آئندہ کچھ لیکچرز میں ہمارا موضوع ہوگا مضامین قرآن. انگریزی میں ہم ان کو کہہ سکتے ہیں تھیمز آف دا قرآن. ہر کتاب کا کوئی نہ کوئی نفس مضمون یا سبجیکٹ میٹر ہوتا ہے. ہر کتاب جو لکھی جاتی ہے وہ کسی ایک خاص موضوع پہ لکھی جاتی ہے اور وہ اس موضوع کے اطراف و جوانب کا وہ احاطہ کرنے کی کوشش کرتی ہے. مثال کے طور پر اگر آپ پولیٹیکل سائنس یا سیاسیات کی کوئی کتاب اٹھائیں گے تو آپ کو معلومات ملیں گی کہ جمہوریت کس کو کہتے ہیں، بادشاہت اور شہنشاہیت کس کو، مونارکی کس کو کہتے ہیں. وہاں ہمیں پتہ چلے گا کہ کانسٹیٹیوشنل مونارکی یعنی دستوری شہنشاہیت کیا ہوتی ہے. اگر آپ سیاسیات کی کتاب دیکھیں گے تو سیاسی پارٹیوں کے طرز عمل کو اس میں بیان کیا جائے گا کہ کس طرح انتخابات ہوتے ہیں جمہوری ملکوں میں. اس میں ہمیں یہ بھی پتہ چلے گا کہ ڈیپ سٹیٹ کس کو کہتے ہیں. ناظرین گرامی، اسی طرح جغرافیہ ہے، تاریخ ہے یا کیمسٹری ہے. مثال کے طور پر کیمسٹری، اس میں آپ مادے کی یعنی میٹر کے خواص اور ان کی پراپرٹیز کا مطالعہ کرتے ہیں. قرآن کریم کا نفس مضمون اور اس کا سبجیکٹ میٹر کیا ہے؟ 1450 سال پہلے جب یہ کتاب اتری، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے لے کر آج تک مفسرین اس کے مضامین کے بارے میں لکھتے آ رہے ہیں. ہم آج بنیادی طور پر جائزہ لیں گے کہ ہمارے اسلاف میں سے کوئی 3-4 بڑے بڑے نام کون سے ہیں کہ جنہوں نے مضامین قرآن یعنی تھیمز آف دا قرآن کو خاص طور پر موضوع بنایا. ان میں سے ایک تو ہیں ابن جریر الطبری. ان کی تفسیر کا نام ہے تفسیر القرآن. 310 ہجری میں یہ فوت ہوئے، ابن جریر الطبری. اور دوسرے ہیں ابن عربی المالکی. یہ 543 ہجری میں یہ فوت ہوئے، یعنی 6 صدی ہجری کے آدمی ہیں، اور ان کی کتاب کا نام ہے احکام القرآن. اور تیسرے بڑے آدمی علامہ بدر الدین زرکشی ہیں. ان کی تفسیر کا نام ہے البرہان فی علوم القرآن، اور یہ 794 ہجری میں فوت ہوئے. ان تینوں بڑے مفسرین نے ہماری تاریخ میں خاص طور پر قرآن کریم کے 3 مضامین بیان کیے ہیں کہ قرآن کریم خاص طور پر ان 3 موضوعات پہ قرآن خاص طور پر بات کرتا ہے. میں عرض کر دوں، ویسے تو قرآن کریم کے 20 موضوعات ہیں، قرآن کریم کے 20 مضامین ہیں جن کا قرآن کریم میں تذکرہ ہے. یعنی خاص طور پہ آپ اگر سورہ لقمان کی کچھ آیات دیکھیں، جب حضرت لقمان اپنے بیٹے سے مخاطب ہے، اور یہ سارے قرآن کے مضامین ہیں. ادیان سابقہ میں بھی یہی موضوعات تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی موضوعات تعلیم فرمائے اور قرآن میں انہی کو بیان کیا گیا. مثال کے طور پر حضرت لقمان اپنے بیٹے کو تاکید کرتے ہوئے کہتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم. گناہ کئی قسم کے ہیں، لیکن سب سے بڑا گناہ کسی کو اللہ کا ہمسر ماننا ہے، کسی کو اللہ کی جگہ دے دینا. جو اللہ کا مقام ہے اس سے انکار کرتے ہوئے کسی بندے کو یا کسی اور ادارے کو اللہ کی جگہ بٹھا دینا، یہ شرک ہے. یہ سب سے بڑا گناہ ہے. ان الشرک لظلم عظیم.
اور اس کے بعد دوسرا بڑا موضوع، دوسرا بڑا مضمون جو ان تینوں نے، ابن جریر الطبری، ابن عربی المالکی اور علامہ بدر الدین زرکشی نے جو دوسرا بڑا تھیم آف دا قرآن بیان کیا، وہ الاخبار والتذکیر، کہ سابقہ کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، کہ جو نیکوکار امتیں تھیں ان کو اللہ نے کس طرح نوازا، اور جنہوں نے اللہ کی حکم عدولی کی، اپنے رسولوں کی خلاف ورزی کی، ان کے احکامات کی، ان کو اللہ نے کس طرح سزا دی یہ۔ اور تیسرا تھیم جو ان تینوں مفسرین نے خاص طور پر ہماری تاریخ میں، ہمارے اسلاف میں سے بیان کیا، وہ تھا احکام، یعنی قرآن نے حکم دیا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کا حکم مانو اور اس کے رسول کا حکم مانو۔ گویا قرآن ہمیں ڈوز اینڈ ڈونٹس، اوامر و نواہی بتاتا ہے۔ میں نے جس طرح عرض کیا کہ یہ سورہ لقمان میں یہ خاص طور پر کہا گیا وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، ہمیں پابند کیا گیا ہے کہ عقل سلیم کو جو کام اچھے لگتے ہیں وہ ہم دوسروں کو بھی سجھائیں، جو عقل سلیم کو کام برے لگتے ہیں اس سے دوسروں کو بھی منع کریں۔ اور ناظرین گرامی، آمدہ لیکچر میں ہم جائزہ لیں گے کہ بر صغیر پاک و ہند کی ایک نابغہ روز شخصیت حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی، انہوں نے خاص طور پر اس موضوع پہ لکھا، تو ہم انشاءاللہ اسی موضوع کو آمدہ لیکچر میں جاری رکھیں گے۔ شکریہ جی۔